رضامندی کی آنکھ ہو تو اسے کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور جب ناراض ہو جائے تو اسے صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہے جو بلند مرتبے پر فائز ہو کر، مست خواہشات کے پیچھے چل کر، درماندہ و بدکاروں سے مل کر نادم نہ ہوا ہو، جو تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، تمہارے ایسے عیوب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرے۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ میں نے کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو، ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو، اور ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ عالم کے لیے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس چیز سے بیزاری لے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ طالب دنیا اور طالب عقبہ دونوں کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا دل روشن کر دے تو غیر ضروری گفتگو سے بچو، گناہوں سے دور رہو، اور کوئی نہ کوئی ایسا عمل خیر ضرور کیا کرو جس کا علم صرف خدا کو ہو۔ تم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر کام میں خلوص دل پیش نگاہ رکھا کرو۔ ایمان 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے: بھلے کام کرنا اور ان کا حکم دینا، برے کاموں سے پرہیز کرنا اور دوسروں کو ان سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، حدود الہی کی نگہداشت کرنا۔ جب کام زیادہ ہو تو سب سے پہلے اس کام کو ہاتھ میں لو جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ علم کا مزہ اسے آتا ہے جس نے تنگ دستی کے باوجود علم حاصل کیا ہو۔ جدوجہد سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، اور محنت و مشقت سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو غصے کی بات پر بھی غصہ نہ کرے وہ گدھا ہے، اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے۔ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت جانوروں کو سدھارنے سے زیادہ مشکل ہے۔